حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں لینے کے لیے بہت سے اعمال لے کر تشریف لائے۔ تاجر، حاکم، کمانے والے، نہ کمانے والے، جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کو آپ نے وہ طریقے بتائے ہیں جس پر اگر کوئی 24 گھنٹے کی زندگی گزار دے تو ہر طبقہ خوب پھلے پھولے، دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں خوب مزے کی زندگی گزار دے۔ اس طریقے کا نام عمل صالح ہے اور اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اب 24 گھنٹے کی زندگی کو دین بنانے کے لیے ہر آدمی کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جیسے نماز کی جماعت کی تیاری کرنی پڑتی ہے، امام کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے اور مقتدیوں کو بھی الگ الگ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ہر ایک کو طہارت کرنی پڑتی ہے، ہر ایک کو وضو کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو نیت کرنی پڑتی ہے، پھر ایک آدمی آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کو دین پر پڑھنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اگر امام تیار ہو کر آئے لیکن سارے مقتدی بے وضو ہوں یا ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہوں، یا کسی کا منہ مشرق کی طرف ہو کسی کا شمال کی طرف ہو، اور امام نماز پڑھاتا ہو تو وہ جماعت کی نماز نہیں ہوگی بلکہ ایک کی نماز ہوگی۔ اسی طرح دین پر چلنے والوں کو اور چلانے والوں کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مجموعے میں سے ہر ایک کے اندر علم اخلاص لانا ساری امت کا فریضہ ہے۔ جب سارے مل کر سب میں کوشش کریں گے تو سب میں دین قائم ہوگا۔ ایک دوسرے کو سمجھا کر، ایک دوسرے کو تعلیم کے حلقوں میں ڈال کر، ایک دوسرے کو رضا جوئی کی باتیں بتا کر جب کوشش کریں گے تو سب خوشی خوشی دین پر چلیں گے۔ اسی طرح بے تیاری سب کا دین پر چلنا مشکل اور خام خیالی ہے۔ جس طرح بے وضو کی نماز نہیں ہوتی، سارے طبقات میں وہ باتیں چل پڑیں، اس لیے دین کی محنت کی جتنی قیمت تجویز ہوئی اتنی کسی اور چیز کی نہیں ہوئی۔ اپنی ذات سے دین پر چلنے والوں کی جنت گھٹیا قسم کی ہے اور دین پر محنت کرنے والوں کی جنت اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ جیسے دنیا کو اپنے حکم سے بنایا اور انسان کو اپنے خاص طریقے سے بنایا، اسی طرح جنت کی دو قسمیں ہیں۔ محنت کرنے والوں کی جنت کو اپنی خصوصیت سے بنایا ہے۔ محنت کا حق اگر پورا کر دیا جائے اور محنت کی شکلیں پوری کر دی جائیں، فی آدمی 25 لاکھ حوریں دی جائیں گی۔ اور دنیا میں محنت کرنے والوں کی دعائیں اس طرح قبول کریں گے جس طرح نبیوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ نبیوں کی دعاؤں سے اندھوں کو بینا کر کے دکھلایا، نبیوں کی دعا سے آگ کو گلزار کر کے دکھلایا ہے۔ وہ جب ہوگا جب ان کی محنت میں کمال پیدا ہوگا۔ ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا ان سے باز آ ورنہ میں بد دعا کروں گا تو اندھا ہو جائے گا۔ کہا نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ بد دعا کی اور وہ اندھا ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کہا کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بد دعا مت دو۔ وہ نہ مانا۔ آپ گئے، وضو کیا، دعا مانگی کہ اے اللہ اسے عبرتناک سزا دے دے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں سے ایک اونٹ آیا اور اس آدمی کو کھوپڑی سے پکڑ کر اٹھا کر اس طرح مارا کہ وہ ختم ہو گیا۔ محنت کرنے والوں کی دعاؤں سے عزت والے ذلت والے بنتے ہیں، ان کی دعاؤں سے با اختیار بنتا ہے۔ ان کی دعائیں ملک والوں پر چلتی ہیں، ملک والوں پر چلتی ہیں، ان کے سب محتاج بنتے ہیں اور یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ 10-20 پر نہیں ہوگا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقشے کو سامنے رکھو کہ اس نقشے کو کیسے بھوک پیاس میں ٹڈیاں کھا کر اور گرم ہواؤں میں اور سردیوں میں خوف میں ساری تکلیفیں اپنی جان پر جھیل کر چلایا اور نقل و حرکت کو قائم کیا۔ سب کچھ چھوڑ کر دین کی محنت کے تقاضوں کو دن رات پورا کیا، تب خدا بند قدوس نے ان کو دعاؤں کے مقام پر پہنچا دیا۔ ہر طرح کی معذوری میں چلتے رہیں، ہاتھ کٹ گیا اور چل رہے ہیں۔ غرض کام کرنے کا ایک نقشہ ہے، اگر وہ زندہ ہو جائے تو ان کی دعاؤں پر اللہ پھیر دیں گے، پھر فتنوں کے نقشے ختم ہو کر رحمت کے نقشے سامنے آ جائیں گے۔ ان کی دعاؤں پر فتن والوں کے دل اطاعت کی طرف پھیریں گے۔ ابھی ہم اپنے دل پلٹوانے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دل جو بیوی کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اور تن پروری کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مال میں اٹکا ہوا ہے، پہلے تو اپنے لگنے کے واسطے محنت کرنی ہوگی،
کہ اللہ ہمیں اس طریقے پر محنت کرنے پر ڈال دیں جس پر اللہ دلوں کو پلٹتے ہیں۔ 24 گھنٹے کا وقت کیسے گزرے محنت کرنا اور مانگنا کہ تیری طرف جتنا مطالبہ ہے اتنا ہم اس میں تیری آواز اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز لے کر چپے چپے میں پھرنے والے بن جائیں۔ پہلا قدم یہ ہے، یہ مت سمجھو کہ چلا محنت ہے اور واپس آ کر وہی غلط نقشے چلانے ہیں، بلکہ اس محنت کو بڑھانا ہے اور زندگی کے سارے نقشوں کو درست کرنا ہے۔ اسی طرح چلنے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو باطل سے حق کی طرف پھیر دیں گے۔ وقتی طور پر جوش میں 3 چلا دے کر پھر جو کمائی میں لگتے ہیں تو مقامی گش کا پتہ نہیں، جیسے دیمک لکڑی میں لگتی رہتی ہے اسی طرح دن رات اس کام میں لگے رہو۔ جس وقت اللہ کی آواز لگے ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں۔ یمامہ میں 1500 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ 2 طرح کے صحابہ تھے، ایک توبہ والے، ایک واقعی کام کرنے والے۔ توبہ والے کون تھے؟ سارے عرب مرتد ہو گئے اور لوگ بھاگ کر مدینہ منورہ آئے اور بولے اے ابو بکر ہماری توبہ۔ فرمایا توبہ تمہاری یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جاؤ۔ دوسری وہ قسم تھی جو مدینہ منورہ کی تھی، جن کو تکلیفیں اٹھانی آتی تھیں اور اللہ پر مرنا آتا تھا۔ وہ نعمتوں کے لیے کام نہیں کرتے تھے بلکہ نعمتوں کو قربان کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کے جذبے تھے کہ اللہ کے لیے ان کے ناک کان کاٹ دیے جائیں۔ نہ وہ عورتوں کے طالب تھے، نہ عہدوں کے، نہ ملک کے، وہ اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہیں دعا مانگی اللہ بخار دے جو نہ تعلیم سے مجھے روکے نہ نقل و حرکت سے روکے، وہیں بخار چڑھ گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آ رہی تھی اور وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تجھ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے اور تکلیف پہنچا۔ توبہ والے وہ ہیں جن کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھار رہے ہیں کہ وہاں جا کر لڑو، یہ تمہاری توبہ ہے۔ توبہ والے چلے کو چلے جاتے ہیں کہ محنت میں پاس ہو جائیں، مقدمہ جیت جائیں، زمین کا قبضہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک دفعہ دعا نہیں مانگتے کہ دین پر مرنا نصیب ہو۔ چلا دے کر مردم شماری کر دیتے ہیں۔ کمائی میں دھیان لگا ہوا ہے، کھاتا آ گیا، بیوی پریشان ہے، بس بھاگ گئے۔ دیہاتی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھاگ گئے۔ یہ تمام حالتوں میں دین کی محنت کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ پھر جوڑا، پھر بھاگ گئے۔ مخلوط کھڑے تھے، توبہ والے بھاگے تو کام کرنے والے بھی بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن آواز لگی ان کی جانیں چلی جائیں اور دین کا کام ہو جائے۔ ابن اجزا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20-25 زخم آئے تھے اور بے ہوش پڑے تھے۔ آواز لگی تو ان کو ہوش آیا، سرکنا شروع کیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آواز پر جا رہا ہوں۔ فرمایا کام کرنے والوں کو بلا رہے ہیں، زخمیوں کو نہیں بلا رہے۔ فرمایا میری قوم کو آواز لگی ہوئی ہے۔ ریت پر گھسٹتے ہوئے پہنچ گئے، سہارا لے کر کھڑے ہوئے، 3-4 جملے کہے، پروانوں میں بجلی سی دوڑ گئی، اے انصار حنین کی طرح پلٹ کر دکھاؤ اور بدر کی طرح جم کر دکھا دو۔ مسلمہ کذاب کے آدمی بھاگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قلعے میں مجھے پھینک دو، میں اندر سے کنڈی کھول دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور 45,000 کا مقابلہ اکیلے کیا، غالب آئے اور کواڑ کھول دیے، 90 زخم کھائے۔ ہر حالت میں جمو اور جماؤ، محنت کرتے رہو اور بڑھتے رہو، یہاں تک کہ تمہاری غریبی پر، قسم پرسی پر اللہ کو ترس آ جائے۔ دین زور سے زندہ نہیں ہوتا، دین زر سے زندہ نہیں ہوتا، دین زاری سے زندہ ہوتا ہے۔ زندہ دین ملک و مال آنے کے بعد مٹ گیا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خال خال ملیں گے، جنہوں نے ملک و مال آنے کے بعد اپنی پہلی والی قربانی کو باقی رکھا۔ ان کی قربانیوں پر، دین کے لیے تکلیفوں پر اللہ کو ترس آتا ہے۔ کھانے کا نہ ہو پھر بھی نکلیں، سواری نہ ہو پیدل نکلیں، پتے کھا کر چلیں۔ دین آج سینکڑوں برس میں جو منزل طے نہیں کر سکا، چند سالوں میں طے کرے گا۔ پہلے اپنے آپ کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ محنت جس کو کرنے سے قرن اول کا دین زندہ ہوتا ہے۔ ہر حال میں ضبط کر کے محنت کر کے چلا جائے، محنت کے تقاضوں میں کمی نہ آئے، وہ محنت رنگ لائے گی۔
ان کو محنت کرتے کرتے کیا ملے گا؟ یہ محنت کرتے کرتے فقیر بن جائیں گے، لیکن قیامت کے دن حساب سے پہلے اللہ اعلان فرمائیں گے میرے احباب کو میرے قریب کر دو۔ تمام انبیاء و رسل حیران ہوں گے کہ اللہ آپ کے بھی احباب ہیں۔ فرمائیں گے وہ فقراء و مہاجرین جو ایک جگہ سے آئے اور دوسری جگہ روانہ کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجتوں کو دل میں لے کر مر گئے، موقع نہ ملا چھپر بنانے کا، علاج کرانے کا، وہ میرے احباب ہیں، یہ سب سے پہلے جمع کیے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے میدان محشر میں ہوتے ہوئے مجھے حساب کتاب کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کہیں ان کو دوسروں کے حساب سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ وہ 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، فرشتے روک لیں گے کہ حساب دو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو دیا کیا تھا جو حساب مانگ رہے ہو؟ وہیں سے اللہ کی آواز آئے گی، یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ محبوبیت کی بات ہے، ورنہ 500 برس عبادت کرنے والے عابد سے پانی کے ایک پیالے کے عوض سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے چشمہ چلا رکھا تھا اور انار کا درخت تھا، لیکن ایک پیالہ پانی کے عوض 500 سال کی عبادت دے بیٹھا، باقی پیالوں اور اناروں کی قیمت لا۔ وہ تھرا اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے فضل سے جنت میں جا۔ اللہ ہم کو صرف آنکھ کی قیمت پر پکڑ سکتے ہیں۔ جو طبقہ اللہ کے احباب ہیں، اگر اللہ ہماری آنکھیں کھولے تو ہم سمجھیں کہ اصلی شرافت اور عزت ہے۔ 24 گھنٹے میں جو کچھ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، جو کچھ کرو اس میں نیت کی تجدید کرتے رہو۔ لوگ ایسا ایسا کہیں گے، تعریف کریں گے، یہ بھی دل میں نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس سے چیز قیمتی بنتی ہے۔ اور دوسرے جو وعدے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، ان ساری باتوں پر یقین کر کے کرو۔ جو نمازوں پر بتلایا ان پر یقین کر کے نمازیں ہوں۔ یقین کرنا اور چیز ہے، جس پر یقین نہ ہو اس کی نیت مت کرو۔ نماز پر جنت کا یقین کرو، نیت کرو۔ اللہ کے راضی کرنے کا یہ انداز اللہ والوں کی باتیں ہیں، کہیں نیت کے زور میں یقین میں فرق نہ آ جائے۔ وقت ان میں گزارو، دعوت میں، تعلیم میں، عبادت میں، ذکر میں، ہر ایک میں 4 شکلیں ہیں۔ خصوصی گشت اس میں سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکو، تمیز بھی کرنی پڑے گی اور موقع محل کے مطابق بات بھی کرنی پڑے گی۔ عمومی گشت اس میں کلمے کے مفہوم کی بات کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ زندگی بناتے ہیں۔